بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر استغفار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ کی ایک آیت ذکر کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 فائدے لکھے ہیں، بتائے ہیں کہ ایک ذکر استغفار کرنے سے تمہیں 3 بڑے فائدے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ تم ایک مرتبہ ذکر استغفار کرنے والے بن جاؤ، تمہیں 3 فائدے ملیں گے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واستغفر اللہ سے استغفار کرنے والے بن جاؤ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ذکر استغفار کے اپنے بینیفٹ رکھے ہیں، اپنے فائدے رکھے ہیں، وہ تو ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر بڑے بڑے فائدے اس کے ذکر کیے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ ذکر استغفار کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسلادھار بارشیں، نفع والی بارشیں ان کے اوپر برساتے ہیں۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مال و دولت کی نعمت سے نوازتے ہیں، اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے باغات ہرے بھرے اگا دیتے ہیں اور اسی طرح نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ یہ فائدے تو ذکر استغفار پر جو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ذکر استغفار کر، اس کے علاوہ یہ جتنے بھی بینیفٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر استغفار کے کیے ہیں وہ تو ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں۔ واستغفر اللہ، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ذکر استغفار کرو، اس ذکر استغفار سے پہلا بڑا فائدہ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فائدے ذکر کیے ہیں قرآن کے اندر، چاہے کسی بھی آیت کے اندر، چاہے وہ سورۃ الفرقان کی آیت ہو، چاہے وہ سورۃ الانفال کی آیت ہو، چاہے وہ سورۃ الحجر کی آیت ہو، چاہے وہ سورہ نوح کی آیتیں ہوں، چاہے وہ دوسری آیتیں ہوں، 70 یا 71 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر استغفار مطلقاً ذکر استغفار، مطلقاً کا مطلب ہے کہ صرف ذکر استغفار کے جو فائدے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ یہ تو ذکر استغفار کرنے کا فائدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس ذکر استغفار کرنے سے اور 2 بڑے فائدے کون سے دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے حج کا ذکر کیا، حج کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر استغفار کو ذکر کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنی بھی بڑی عبادت کر لو، جتنی بھی بڑی عبادت کر لو، اس عبادت کے بعد ذکر استغفار لازمی کرنا، تاکہ اس عبادت کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے اور اللہ تکبر سے تمہاری حفاظت فرما لے۔ یہاں دوسرا بڑا فائدہ کہ ہماری عبادت کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کے ذریعے سے اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات تکبر سے بھی حفاظت فرماتی ہے، تکبر سے بھی اس بندے کی حفاظت فرماتی ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، یہاں حج جیسی بڑی عبادت ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر استغفار کو ذکر کیا۔ یہی ریزن ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا کام، کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اس کے بعد ذکر استغفار کو لازمی کرنا، ذکر استغفار کو لازمی کرنا۔ تکبر سے بھی بچو گے، اور جو ہماری عبادت ہے اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے بھی پورا کر دیں گے۔ یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، تیسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ تو میں نے بتا دیا
کہ اللہ تعالیٰ نے جو الگ سے ذکر استغفار کے بینیفٹ ذکر کیے ہیں وہ تو ملنے ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ اللہ اس ذکر کی برکت سے عبادتیں قبول فرماتے ہیں، عبادتوں کے اندر کمی کوتاہی جو ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں اور تکبر سے حفاظت فرماتے ہیں، یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ چلیں اسی آیت سے اگلی آیت دیکھ لیں 202 فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا۔ تیسرا بڑا فائدہ ذکر استغفار کا میرے رب نے اسی آیت سے اگلی آیت کے اندر ذکر کیا کہ تم ذکر استغفار کرنے سے تمہاری عبادت قبول ہو گئی، اور ذکر استغفار کرنے کے بعد جو تم دعا مانگو گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے مانگا ہے، وہ انہیں ضرور بضرور ملے گا، وہ انہیں ضرور بضرور ملے گا، وہ روکا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی عمل کرنے کے بعد ذکر استغفار کرتا ہے اور پھر ذکر استغفار کے بعد پھر اللہ سے مانگتا ہے تو وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور وہ دعائیں بھی جو ذکر کے بعد مانگی گئی ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ یہ تین بڑے فائدے ہمیں قرآن کی سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر ملتے ہیں، جس میں سب سے پہلا فائدہ تو میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ہی بڑے فائدے ذکر کیے ہیں ذکر استغفار کے، چاہے عبادت کے بعد کرو یا ویسے کرو، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے فائدے ذکر کیے ہیں۔ دوسرا فائدہ میں نے بتا دیا کہ جو کوئی بھی عبادت کریں اس کے بعد فوراً سے ذکر استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کریں گے اور تکبر سے حفاظت فرمائیں گے۔ تیسرا بڑا فائدہ کہ ذکر استغفار کے بعد مانگنے والی دعا، یہاں ذکر استغفار ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے کہ دعا جو بھی مانگی جائے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، پھر اللہ تعالیٰ جو انہوں نے جو کچھ بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کو ضرور دیں گے، ان کا بدلہ انہیں ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بینیفٹ دے ذکر استغفار کے، آپ کو بھی دے، آپ کی بھی حاجتیں اور تمنائیں پوری فرمائے۔ بہت سارے ساتھی ہیں ذکر استغفار کے کرنے والے جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، میرے پیاروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے میری بھی اور سب میرے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، دنیاوی اور اخروی ذلت و رسوائی سے اللہ کی ذات حفاظت فرمائے۔ جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی دے، خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، خاتمہ ہو تو کلمے پر خاتمہ ہو، موت آئے تو کلمے والی موت ہو، اور سارے کے سارے گناہوں سے پاکیزہ ہو کر اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری آخرت جو ہے اس کو بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے سب کے لیے دعا کیا کریں بھی لازمی، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔